آج کے دن کا خاص عمل میں بتاتا ہوں آپ کو، کرنا آپ نے ہے، بتانا میں نے ہے۔ یہ عمل اتنا پاورفل ہے 18 ذوالحجہ تیسری دولت والی بڑی جمعرات کا، کہ اگر کوئی اس عمل کو صبح کرتا ہے مغرب ہونے سے پہلے اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اسی عمل کو آج 18 ذوالحجہ تیسری دولت والی بڑی جمعرات کے دن رات سونے سے پہلے یہ عمل کر لیتا ہے تو صبح تک اللہ کی غیبی مدد کے دروازے اس شخص کے لیے کھل جاتے ہیں۔ یہ عمل اتنا پاورفل ہے، آج اس عمل کو آپ شرطیہ آزما کر دیکھ لیں۔ آپ کو اگر اپنی زندگی میں کوئی کام ناممکن لگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ کام کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اسی کام کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو عمل اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، انا اعطیناک الکوثر اور استغفر اللہ کا، اس عمل کو آپ کر لیں اسی مقصد میں، انشاءاللہ آپ کو اللہ کی غیبی مدد آئے گی۔ یہ عمل جو ہے یہ پاورفل عمل ہے، یہ آزمودہ عمل ہے، یہ مجرب عمل ہے، اور آج کے دن کا خاص الخاص عمل ہے 18 ذوالحجہ تیسری دولت والی بڑی جمعرات کا یہ خاص عمل ہے۔ جو لوگ کسی بھی لحاظ سے اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ان کی زندگی میں ہر طرف مشکل ہی مشکل ہے، جو لوگ بے صبر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک دن کے عمل سے اللہ کی بارگاہ سے بڑا مقصد پورا ہو جائے، اللہ کی غیبی مدد کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو جائیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں ان کی زندگی میں سے مایوسی اور نا امیدی ختم ہو جائے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں رزق کی برسات ہو جائے، اللہ پاک رزق کی تنگی ان کی زندگی میں ختم فرما دے، اللہ پاک ان کے گھروں میں برکت ہی برکت نازل فرمائے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کی چادر تلے آ جائیں، اللہ کی رضا ان کو حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب ان کو حاصل ہو جائے، وہ اللہ کے محبوب اور لاڈلے بندے بن جائیں، وہ آج کسی بھی وقت آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، احباب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ پر پابندی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ابھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس عمل کو کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں، رات سونے سے پہلے کر لیں، کوئی بھی وقت اپنی مصروفیت میں سے نکال کے اس عمل کو کر لیں، لیکن کرنا لازمی ہے، ہر حال میں کرنا ہے، یہ کوتاہی نہ کیجیے گا ورنہ پورا سال آپ پچھتائیں گے۔ جو لوگ زندگی میں ایسے مقام پر آن پہنچے ہیں کہ ان کو ہر طرف نا امیدی نظر آ رہی ہے، قرض میں ڈوبے ہیں، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور کرائے کے گھر کا جو ہے وہ کرایہ جو ہے ان کے پاس نہیں ہے، قرض سے نجات کے لیے ان کے پاس رقم نہیں ہے ادا کرنے کے لیے، جو لوگ بے اولاد ہیں، جو لوگ پریشان حال ہیں، جو لوگ خدا نخواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، جو لوگ کسی مشکل میں ہیں، بند گلی میں ہیں، ان کو کامیابی کا راستہ نہیں مل رہا، کسی بھی مشکل میں ہیں، وہ اسی مشکل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق آج 18 ذوالحجہ تیسری دولت والی بڑی جمعرات کے دن شرطیہ پڑھ کر آزما کر دیکھ لیں۔ تمام میرے سننے والے اس عمل کو نظر انداز نہیں کیجیے گا، یہ عمل اتنا اکثیر ہے کہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، یہ عمل معجزاتی عمل ہے، اور آج کا دن برکت سے خالی نہیں ہے، بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا دن ہے 18 ذوالحجہ تیسری دولت والی بڑی جمعرات کا دن۔ اس لیے اس عمل کی پوری ترتیب، پوری مقدار بتاؤں گا، آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس عمل سے پہلے میں 18 ذوالحجہ کی تیسری دولت والی جمعرات کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ جو لوگ دعا کروانا چاہتے ہیں اپنے لیے جس بھی مقصد کے لیے، تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنے مقصد کو یعنی کہ آپ نے مینشن کرنا ہے اور ساتھ آمین لکھنی ہے۔ آپ کے اس مقصد کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، اور آپ کی آمین اگر اللہ کو پسند آ جائے کسی ایک کی بھی، تو لاکھوں لوگوں کی
करोड़ों लोगों की दुआओं की कबूलियत का सबब बन जाएगा। अब मैं दुआ करना चाहता हूँ 18 ज़ुल्हिज्जा तीसरी दौलत वाली बड़ी जुमरात का खुसूसी दुआ करना चाहूँगा। आपने कमेंट सेक्शन में आमीन लिखनी है। उसके बाद फिर मैं अमल की पूरी तफसील आपको बताऊँगा। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमुर राहिमीन, या अल्लाह जितने लोग, जितने मेरे सुनने वाले जिस हाल में हैं, जिस मुल्क से हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया से हैं या यूरोपियन कंट्रीज से हैं, या रब्बुल आलमीन जिस भी मकसद को, जिस भी उम्मीद को, जिस भी हाजत को दिल में रखते हुए या अल्लाह इस वीडियो को देख रहे हैं, या अल्लाह उसी हाजत में, उसी मकसद में या अल्लाह तो उनकी गैबी मदद फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह जो नढाल हैं उनको ताकत अता फरमा। या अल्लाह जो बेसकून हैं उनको सुकून अता फरमा। या अल्लाह जो बेघर हैं उनको घर अता फरमा। या अल्लाह जो बेजोड़ हैं उनको जोड़ अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो बेटा चाहते हैं उनको बेटा अता फरमा। या अल्लाह जो बेटियां चाहती हैं, बेटे चाहते हैं, बेटियां चाहती हैं, जो भी जिस भी नेमत से महरूम है, बेटों से या बेटियों से, या अल्लाह उसी नेमत में उसको तू माला माल कर दे। या अल्लाह जो रिस्क की बंदिश में मुब्तला हैं, रिस्क की बंदिश को तू तोड़ दे। या अल्लाह कारोबारी लिहाज से जो लोग परेशान हैं उनके कारोबार में वसअत तरक्की अता फरमा। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मोहतरम नाजरीन, अब मैं आपको अमल बताने लगा हूँ। इस अमल को आपने सीखना है, वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना। मैं एक ख़ास बात आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ कि जो अल्लाह वालों का जो अमल होता है ना वजीफ़े का, उसकी ख़ास मकदार होती है, उसकी ख़ास तरतीब होती है। आपने जल्दबाजी में अगर इस वीडियो को देखा, मकदार और तरतीब को अगर आपने जहन में नहीं रखा, तो फिर अगर आपने अमल जब किया तो वो नामुकम्मल अमल होगा और फिर वो कबूल भी नहीं होगा। इसलिए मकदार और तरतीब को कागज़, पेंसिल या पेन पास रख के लिखें। जो तरतीब, जो मकदार बता रहा हूँ इसके मुताबिक इस अमल को करें। सबसे पहले आपने किसी भी नमाज, आज 18 ज़ुल्हिज्जा तीसरी दौलत वाली जुमरात के दिन किसी भी नमाज के बाद करना चाहते हैं तो आप बवज़ू होकर नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद इस अमल को कर लें। नमाज के अलावा कोई वक्त मुतय्यन करना चाहते हैं, उस वक्त करना चाहते हैं तो फिर कर लें। अब यह अमल बताने लगा हूँ। अब आप जो चीज़ बताऊँगा, जो पॉइंट बताऊँगा, उसको अपने जहन में रखना है और इस अमल को उसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपने दुरूद पढ़ लेना है। कौन सा दुरूद? छोटा दुरूद पढ़ लें, नमाज वाला पढ़ लें, कोई मुख्तसर सा दुरूद पढ़ लें, लेकिन कोशिश करें नमाज वाला दुरूद पढ़ें। मैं एक दफ़ा नमाज वाला दुरूद पढ़ता हूँ बरकत के लिए और इस नीयत के लिए, और ये नीयत रख के कि या अल्लाह इसका सवाब तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दे। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं आपको 3 अमाल बताऊंगा। इन तीनों अमाल के दरमियान आपने कुछ सेकंड का वक्फ़ा रखना है। वक्फ़े से मुराद ये है कि हर अमल शुरू करने से पहले मकसद की नीयत करने के लिए खामोशी रखनी है आपने 3 सेकंड। मैं तरीक़ाकार आपको बताऊंगा उसी तरीके से। आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा मेरे साथ मिलकर। अब कितनी मकदार में पढ़ना है? दुरूद इब्राहिमी आपने एक बार पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। उसके बाद आपने जो सबसे पहले अमल कर रहे हैं, हाथ की उंगलियों पे पढ़ें या तस्बीह के दानों पर पढ़ें, जिस तरह आपको बेहतर लगे। अब आपने अपने कमरे की लाइट्स को ऑफ कर देना है, आंखों को बंद करके इस अमल को आपने पढ़ लेना है। इस अमल को ज़हन-नशीन कर लें। सबसे पहले आपने अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह को राज़ी करने का मकसद यह है कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए और अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाए और अल्लाह हमारी हर दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह पाक माफ़ी मांगने वालों को माफ़ फरमाता है, दरगुजर फरमाता है, और फिर वो जो बंदा मांगता है माफ़ी के बाद फिर अल्लाह पाक उसको अता करता है। क्योंकि माफ़ी मांगने के बाद जब आप यानी अल्लाह से जो भी तलब करोगे, अल्लाह पाक का दिल आप पे नरम हो जाएगा। अब माफ़ी मांगने का तरीका, अल्लाह की तस्बीह बयान करने का तरीका, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का तरीका आपको बताने लगा हूँ। इसी तरीके से आपने ये अमल करना है। याद रहे कि ये 3 अमाल बताऊँगा, हर अमल के दरमियान आपने 3 सेकंड्स रुकना है।
پہلا جو ہے آپ نے درود ابراہیمی پڑھا، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ نے استغفر اللہ یا ربی اللہ اکبر، یہ 3 کلمات، استغفر اللہ یا ربی اللہ اکبر، استغفر اللہ یا ربی اللہ اکبر. یہ اب آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے. استغفر اللہ یا ربی اللہ اکبر، استغفر اللہ یا ربی اللہ اکبر، استغفر اللہ یا ربی اللہ اکبر. میں نے 3 دفعہ پڑھا. آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر؟ آپ نے صرف 11 ٹائمز پڑھنا ہے. اب 11 ٹائمز سے مراد نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم. 11 ٹائمز پڑھتے پڑھتے آپ دل میں آپ نے شرمندگی کے ساتھ آنسو بہا کر تڑپتے ہوئے آپ نے اس چیز کی نیت کرنی ہے، یا اللہ کہ میں آئندہ کے بعد گناہ نہیں کروں گا، نہیں کروں گی. یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اور جس مقصد کے لیے میں استغفر اللہ یا ربی تجھ کو پکارتا ہوں اور تیری کبریائی بیان کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یا اللہ میرا تو گناہ معاف فرما، چاہے وہ جانے میں ہوئے یا انجانے میں. یا اللہ تو معاف فرمانے والی ذات ہے، درگزر فرمانے والی ذات ہے. استغفر اللہ یا ربی اللہ اکبر کے صدقے یا اللہ تو مجھے معاف فرما. 11 بار آپ نے استغفر اللہ یا ربی اللہ اکبر پڑھنا ہے. یہ پہلا عمل ہے 18 ذوالحجہ تیسری دولت والی بڑی جمعرات کا. درود ابراہیمی 1 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے. اب اصل وظیفہ شروع ہونے والا ہے. مقصد کی نیت سے مراد ہے اگر آپ بیمار ہیں، بیماری سے نجات کی نیت کرنا چاہتے ہیں وہ نیت کر لیں. بے روزگار ہیں، روزگار حاصل کرنے کی نیت کر لیں. ذاتی گھر چاہتے ہیں، ذاتی گھر حاصل کرنے کی نیت کر لیں. اب اس کے لیے آپ نے 3 سیکنڈ اسی مقصد کو دل میں سوچنا ہے اور رکنا ہے. کس طرح؟ اس طرح میں یہ خاموشی رکھوں گا، اسی طرح آپ نے رکھ کے دل میں آپ نے اس مقصد کی نیت کرنی ہے. نیت کرنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ نے یا حی یا قیوم پڑھنا ہے. اے زندہ اور جاوید ذات، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، اللہ کو اللہ کے اس اسم اعظم سے آپ نے پکارنا ہے اور دل ہی دل میں آپ نے مقصد کی نیت کرنا ہے اور اپنے مقصد کو تصور کرنا ہے. قرض ہے تو قرض کو ذہن میں رکھتے ہوئے جتنا ہے 50 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، بیماری ہے، جو بھی بیماری ہے اس میں شفا کے لیے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم 1 بار، یا حی یا قیوم 2 بار، یا حی یا قیوم 3 بار. ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے. تسبیح کے دانوں پر 21 ٹائمز آپ نے یا حی یا قیوم پڑھ لینا ہے. 21 ٹائمز یا حی یا قیوم. یہ دوسرا عمل ہے. آج کا دوسرا عمل ہے 18 ذوالحجہ تیسری دولت والی جمعرات کا دوسرا عمل ہے یا حی یا قیوم. اس کے بعد آپ نے 3 سیکنڈز پھر رکنا ہے. مقصد کی نیت کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے. اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے. سورہ کوثر اللہ کو اتنی محبوب ہے، اللہ کی اتنی پسندیدہ لاڈلی صورت ہے. اسی صورت کو آپ نے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ عطا کیا تھا. یعنی سورہ کوثر کو اللہ کو اتنی زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی اس سورہ مبارکہ کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں خیر القصیر کا لقب دیا. اللہ کو اتنی زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کو اتنی زیادہ محبوب ہے. اور سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی بھی یعنی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا. خاص کر 18 ذوالحجہ تیسری دولت والی جمعرات کے دن جو شخص سورہ کوثر کو جس بھی مقصد کی نیت سے پڑھے گا، اولاد، روزگار، ذاتی گھر، گاڑی، کار، بنگلہ، غیبی دولت، قرض سے نجات، بیماری میں شفا، رشتوں کی بندشیں تڑوانا چاہ رہا ہو، جو من پسند رشتوں کے اعتبار سے رزق کی تنگی، گھر میں برکت، ہر طرح کی اگر آپ نعمت اللہ سے حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینے. میں پڑھتا ہوں کس طریقے سے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر
فصل لربک ونہر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو میں نے 3 دفعہ پڑھا اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ جو مقدار جو آپ کو میں کوانٹٹی بتا رہا ہوں اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ آپ نے 70 ٹائم 70 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے توجہ اور دھیان سے اس وظیفے کے شروع سے لے کر آخر تک تینوں اعمال کی پابندی کرنی ہے، اور ہر عمل کرنے سے پہلے 3 سیکنڈ کا وقفہ رکھنا ہے، اور ہر عمل کے درمیان بھی 3 سیکنڈ کا وقفہ رکھنا ہے، کیونکہ اس میں آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے دل میں، اور دل ہی دل میں مقصد کی نیت کر کے اس عمل کا پھر آغاز کرنا ہے۔ اب آخر میں درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، یا اللہ 18 ذوالحجہ تیسری دولت والی بڑی جمرات کا تجھے واسطہ ڈال رہا ہوں، یا اللہ میں سربہ سجود ہوں، یا اللہ تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے، جو بھی میں تجھ سے مانگ رہا ہوں یا مانگا ہے، یا اللہ تیری نعمتوں میں تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مجھ کو تو آج کے دن کی برکت سے اور اس خاص عمل کی برکت سے عطا فرما، اگر جو نہیں مانگ سکا یا اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔